السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. فارن فنڈنگ کیس جس پر کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے احتجاج بھی کیا، اس کے سامنے گئے بھی. اس جو ایشو ہے اس ایشو پر تھوڑا سا قانونی بحث ہم نے کل کی تھی. ہم نے سوچا کہ اس قانونی بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں تھوڑا سا. اور آج پرائم منسٹر آف پاکستان جب عمران خان صاحب نے بات کیا، انہوں نے کہا تمام 4 لیڈروں کو بٹھائیں، اوپن کریں پبلک کے لیے. 2 غیر ملکی جو ملک ہیں انہوں نے فنڈنگ کی ہے دوسری پارٹیوں کی. کیونکہ ان سوالوں پر اعتزاز احسن صاحب سے ہم ذرا کوشش کرتے ہیں قانونی جو مسائل ہیں ان کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب بھی موجود ہیں، تارڑ صاحب بھی موجود ہوں گے، لیکن میں شروع اعتزاز صاحب سے کرتا ہوں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اعتزاز صاحب، سب سے بنیادی سوال کل سے یہ قانونی بحث بھی ہے. تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں فاروق حبیب صاحب، وہ باقی دونوں سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی گئے ہوئے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کیس میں تحریک انصاف کو ختم کرنے کا، ان کا انتخابی نشان ختم کرنے کا، یا وہ پارٹی کے خلاف فیصلہ دینے کا. سب سے پہلا سوال سر، یہ جو وہ فرق یہ کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ میں فرق ہے. یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے جو تحریک انصاف کا ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں سر؟ یہ جو کاشف متعلقہ اس سے جو شکیں ہیں، ایک تو آئین کا آرٹیکل 17 ہے، پھر الیکشن لاز ہے. الیکشن لا پہلے تھا وہ جو ریپرزنٹیشن آف دی پیپل ایکٹ 1976، جس کی جگہ اب الیکشن ایکٹ 2017 کا آیا ہے. اور جو الیکشن رولز ہیں ان کے تحت یہ یقیناً ایک ڈسٹنکشن ہے، ایک فرق ہے، امتیاز ہے فارن فنڈنگ سے میں اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں. پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے اس کا اگر، اور فارن فنڈنگ بھی نہیں، فارن اگر ایڈڈ پارٹی ہو، فارن ایڈڈ پارٹی، جس کا سے مراد ہے کہ فارن کسی ایک فارنر نے یا 10 فارنر نے یا 40 فارنر نے تھوڑا تھوڑا اگر کوئی 100 پاؤنڈ دے بھی دیا انڈیویجولی، انفرادی طور پہ، وہ پیپلز پارٹی کو دیے ہیں، مسلم لیگ نواز کو دیے ہیں، پی ٹی آئی کو دیے ہیں، کسی اور جماعت کو دیے ہیں، وہ فارن وہ نہیں ہوگا. کوئی اس پارٹی کو بالکل ہی اس کی تنسیخ کر دینا یا اس کو ڈیزالو کر دینے کے، اس کو کالعدم قرار دینے کا جس سیاسی جماعت کو کے لیے کافی نہیں ہوگا. سر چلے میں اس میں بھی کلیئرٹی لے لوں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ہندوستانی شخص کا اور ایک اسرائیلی شخص کا نام لیا کہ انہوں نے فنڈنگ کی ہے. لیٹس سے میری جب بات ہوئی تو اس کا فگر میرے پاس نہیں ہے، لیکن فگر چھوٹا ہے. سے کسی نے $50، $100، $200، $500 دیے ہیں اگر پارٹی فنڈ میں، وہ انڈین ہے اور وہ اسرائیلی ہے. کیا اس پر آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا اس کو بالکل ہی اس کی تنسیخ کی جا سکتی ہے ایز اے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ان الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ دیکھیں، میں ایک چیز میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، میں مطلب ہے میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ میں سیاسی جماعتوں کو بیوروکریسی اور عدلیہ کے بالکل رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ چھوڑنے دوں، نہ کوئی قانون اس طرح انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. آج میں خوش ہوں کہ میری مخالف جو جماعت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی، بڑی آسانی سے ہو جائے گی، اور میں خوش ہوتا رہوں اس پہ. یہ امکانی طور پہ بھی ممکن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں کوشش کریں کہ کسی پارٹی کو ڈیزالو کرنے کی جورسڈکشن الیکشن کمیشن میں ہو یا عدالت میں ہو، اس میں اضافہ ہو، اس کو زیادہ پھیلاؤ دیا جائے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں آپ کو ابتداءً کہ سیاسی جماعت اگر ڈیزالو بھی ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے وہ این اے پی کی جگہ، نیب کی جگہ اے این پی کی صورت میں واپس آ جاتی ہے. سر لیکن اگر سٹنگ گورنمنٹ ہو تو اس کے لیے تو گورنمنٹ تحلیل ہو جاتی ہے نا سر؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بھی اب سٹنگ گورنمنٹ ہو یا کچھ ہو، سیاسی جماعت کی بات ہے. سیاسی جماعتوں کو ہمیں مستحکم اور مضبوط کرنا ہے، ساری سیاسی جماعتوں کو، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اینڈ پی ٹی آئی. اب اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت کسی کی طرف سے آ گئی ہے، کوئی 200 پاؤنڈ، کوئی 600 پاؤنڈ، کوئی 1000 پاؤنڈ آؤٹ آف لارج کنٹریبیوشن، تو اس سے پارٹی ڈیزالو نہیں کی جا سکتی. یہ کوئی اختیار نہیں کسی کو
کسی ادارے کو کہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کر دے، اس کے لیے سیکشن 160 الیکشن ایکٹ 2017 خاص پروویژن دیتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ جو پیسے ہیں اگر کسی فارنر سے ایسے آ گئے ہیں جس کے سے نہیں لیے جا سکتے تو وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں. اتنی رقم وہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، وہ ضبط کی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے کہ وہ ضبط کرے. الیکشن کمیشن ہرگز یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس پارٹی کو ڈیزالو بھی کر دے اور پارٹی کی گورنمنٹ بھی گر جائے، ایم این ایز بھی باہر آ جائیں سارے، جن ایم این ایز کا کوئی قصور بھی نہ ہو، جنہوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ کنٹریبیوشن کہاں سے آئی ہیں، کہیں سے آئی ہیں. اس کے بڑے دور رست پڑتے ہیں کیا اس کا نام اثرات ہوتے ہیں، اور ایسے اثرات کو کبھی اس میں نہ خوش ہونا چاہیے نہ ان کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم سیاسی ورکر ہیں. آج کل جس طرح کا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اسی سیاست کے خلاف ہی جس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ کے ہاں آپ کی ٹیلی ویژن پہ بھی ایک شیمپو کا اشتہار چلتا ہے جس میں ایک صاحب ایک بچی کو کہہ رہا ہے کہ تم بالوں کا خیال کرو اور گندی سیاست ہم پہ چھوڑو. یہ کیا ایک مطلب ہے، ایک رویہ ہی بن گیا ہے. اور یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ کوئی پارٹی اس طرح ڈیزالو ہو. پارٹی ڈیزالو ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے ڈیزالو کرنے کا کہ وفاقی حکومت ایک ریفرنس کرے، ڈیکلریشن دے، پہلے ڈیکلریشن دے کہ اس جماعت کے جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے استحکام کے لیے کے خلاف ہیں، اور ان کی مثالیں دیں، اس کے لیے ثبوت دیں، اس کے لیے وہ پورا مٹیریل ساتھ لگائے، ڈیکلریشن دے اور ڈیکلریشن کو ریفر کرے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں پھر پورا ٹرائل چلے گا. اس پارٹی کو وہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ سارے اپنے رکھے سارا مٹیریل اور سارا اس کی تردید میں، اس کی رد میں اس چارج کے وہ کرے. اس کے علاوہ کوئی جماعت کسی طرح نہیں ڈیزالو ہو سکتی. اگر کوئی فنڈنگ میں اس کے کسی نے ڈال دیا ہے، کوئی اسرائیلی یا انڈین نے کوئی ڈال دیا ہے تو وہ ضبط کیا جا سکتا ہے. سر تو میں ان سمپل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوٹی سی اماؤنٹ کسی فرد نے، چاہے وہ ہندوستانی ہے یا اسرائیلی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ضبط ہو سکتی ہے، پارٹی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا. اگر تحلیل کرنا ہے تو ڈیکلیریشن اور ثبوتوں کے ساتھ وفاقی حکومت کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا. یہ میں سن رہا ہوں کئی چینل پہ ایک صاحب، معتبر صاحب، محترم صاحب یہ کہے جاتے ہیں کہ جی وہ ڈیزالو ہو جائے گی. بالکل نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی. آرٹیکل 17 کے تحت ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو میک پارٹیز اینڈ ہولڈ پارٹیز اینڈ گیٹ گو ان ٹو گورنمنٹ بھی نہیں ڈیزالو ہوگی. یہ نواز شریف کا ہی کیس ہے. نواز شریف کے حق میں تو دیا ہوا ہے کیس سپریم کورٹ نے 1993 میں. سپریم کورٹ کا جو کیس ہے پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے، 12 ججز کا کیس ہے. تو اس میں یہ ہرگز نہیں ہوگا. اس طرح ڈیزالو نہیں کی جا سکتی پارٹی. پولیٹیکل پارٹی آج ڈیزالو کر دیں گے، پی ٹی آئی کو کل ڈیزالو کریں گے، پی ایم ایل این کو تیسرے دن ڈیزالو کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس طرح تو ہم نے نا اتفاقی ڈال کے تو نہیں کیا جا سکتا. سر میں نے کل یہ بات ویسے اپنے پینل کے سامنے رکھی تھی کہ کیا معمولی ٹیکنیکلٹیز پر پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ آج ایک مثال بنائیں گے آپ $200 کے اوپر کسی ایک پارٹی کو تحلیل کرنے کی، تو کل اس طرح کی کوئی چھوٹی سی چیز پر کسی دوسرے کو بھی اس مثال کو بنیاد بنا کر دوسری پارٹی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. سو آپ کے دو نکات ہیں، آپ سیاسی طور پر بھی اس کے خلاف ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ قانونی طور پر بھی اس وقت تحریک انصاف کو ڈیزالو اس ایشو پر نہیں کیا جا سکتا. واضح ہے، مطلب ہے قانون پہلے پڑھ لیا کریں نا کبھی ہمارے اکابرین اور ہمارے جو کامنٹیٹر ہوتے ہیں اور آپ بھائی صاحب جو اینکر ہوتے ہیں. سر یہ قانون سارے میرے سامنے پڑے ہیں. ممبرشپ فی اینڈ کنٹریبیوشن اگر ہو جائے تو کیا ہوگا، کنفسکیشن آف پروہیبٹڈ فنڈز جو نمبر 6 ہے وہ کیا ہوگا، آرٹیکل 17 جس میں وہ پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ود ان 15 days of such declaration refer the matter to Supreme Court whose decision on such reference shall be final. Dissolution of political parties, foreign aided party جو اس میں لکھا ہے کہ government is satisfied that a political party is a foreign aided party or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism. یہی میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ فورن ایڈڈ پارٹی اور ہے
فورن فنڈڈ پارٹی اور ہے. فورن فنڈڈ پارٹی یہی ہے کہ اگر اس میں کسی فارینر نے کچھ مطلب ہے 1000 میں سے 20 دانے فارینر نے اسرائیلی یا انڈین کے آ گئے ہیں, جو کہ مطلب ہے شاید علم بھی نہ ہو لیڈرشپ کو کہ کس کے آئے ہیں پیسے. اگر مطلب ہے مودی صاحب کے ساتھ دوستی کسی کی ڈسکوالیفیکیشن بننی ہے تو وہ تو پھر آپ جانتے ہیں جس کے سب سے زیادہ تعلقات مودی صاحب کے ساتھ کس کے ہیں, ہمارے پاکستان میں کس کے گھر میں بے تکلفی سے آتے جاتے ہیں. بٹ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج پولیٹیکل پارٹیز, وہ ساؤتھ افریقن شاعر نے جو کہا تھا کہ پہلے فرسٹ دے کیم ٹو گیٹ دا لیبر یونین لیڈر, I did not speak because I was not one of them. Then they came to get the peasants leaders. I did not speak because I was not one of them. Then they came to get the communists. I did not speak because I was not a communist. Then they came for the Jews. I did not speak because I was not a Jew. Then they came for me. And when they came for me, there was nothing left. No, there was nobody to speak for me. Exactly. Nobody left to speak for me. تو یہ گھیرا تنگ ہوگا. سر لیکن اعتزاز صاحب کل جب ای سی پی کے سامنے احتجاج ہوا, آپ کی پارٹی کی ریپرزینٹیڈ تھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے تقریر بھی کی. ظاہر ہے وہ پارٹی پالیسی ہوگی جس کی وجہ سے وہ گئے, اور تمام تر مواد اس تقریر کا اس فورن فنڈنگ کیس پر تھا. آپ کی پارٹی تو آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتی, حالانکہ پولیٹیکل پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ ان ڈیموکریٹک پرنسپلز پر تاریخی طور پر بڑی کلیئر رہی ہے کہ کیا ہم کسی کے خلاف نہیں, کسی کو بیرونی ایجنٹ نہیں کہنا چاہتے, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ہندوستان کا یا اس طرح کے الزامات نہیں لگانا. تقریروں میں کر بھی جاتے ہیں لیکن لارجلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہتے, تحلیل نہیں کروانا چاہتے. لیکن کیا اب پارٹی کی پالیسی بدل گئی ہے آپ کو لگتا ہے ریسنٹ پاس میں کہ عمران خان کو گرانا ہے کسی طرح بھی گرا دیں؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی فورن فنڈنگ پارٹیز یا ڈسولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی بات ٹاپ لیڈرشپ میں کم از کم سی سی میں نہیں ہوئی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں. جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف ایک مہم میں شامل ہونے کی اور اس کو چلانے کی بات ضرور ہوئی ہے. اس کے بہت ساری اور وجوہات ہیں کہ معاشی طور پہ کیا ہو گیا ہے اور کیا صورتحال ملک کی ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, بہت ساری اور باتیں. لیکن یہ نہیں کہیں ڈسکس ہوا کہ پارٹی کو ڈیزالو کرنے کی بات ہو. اس پہ انڈیویجول کے ویوز ہو سکتے ہیں اور میں اپنی پارٹی کو اس معاملے میں میرا خیال ہے کنونس کر پاؤں گا. اور میری پارٹی کا یہ اس معاملے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے ایک کو کے خلاف اور کس طرح ڈائس لوڈیڈ ہے اگینسٹ پولیٹیشینز اینڈ پولیٹیکل ورکرز. یہ ایک ماحول ہی بنایا جاتا ہے کہ جی پولیٹیشین جو ہے وہ تو سارا ہی کرپٹ ہے, سارا ہی برا ہے, وہ گندی سیاست کا ہم خیال رکھیں گے. یہ شیمپو کے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی اگر آ رہی ہو, یہ میرا خیال ہے کسی ایم این اے یا کسی سینیٹر کو اس کو اٹھانا چاہیے, اس اشتہار کے بارے میں ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح پریجوڈس پھیلا رہے ہیں. تو گندے تو ہر شعبے میں لوگ ہوں گے. ایبسولوٹلی رائٹ سر, ایبسولوٹلی رائٹ سر. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.